بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مثال، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ بنی دوس کے سردار تھے۔ شاعر بھی تھے، کسی کام سے مکہ مکرمہ گئے تو قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بدگمان ہو گئے۔ ایک روز طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قرآن مجید کے چند جملے سنے تو محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ اپنی بدگمانی پر کچھ نادم سے ہوئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ گھر پہنچ کر عرض کیا، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ قریش کے سرداروں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بدگمان تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹونس لی تھی۔ حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند کلمات سنے ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تفصیل سے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تیسری مثال، حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ زمانِ جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ جھاڑ پھونک کے ماہر تھے۔ اس ارادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں گا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر مدعا پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت ادا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ کو یہ کلام پاک اتنا پسند آیا کہ دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعادہ فرمایا۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ سننے کے بعد کہنے لگے، میں نے پہلے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں اور ساحروں کا کلام بھی سنا ہے، مگر یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والا کلام ہے۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔